طالبین. علماء کرام و حاضرین محفل سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم آپ کے سامنے عظمت نماز اور اس کی باریکیوں کے عنوان سے ایک مکالمہ پیش کرنا چاہتے ہیں. سماعت فرمائیں. بہن اظہر بطول السلام علیکم. وعلیکم السلام بہن سہری. بہن اظہر بطول میں آپ سے نماز سے متعلق چند سوالات کرنا چاہتی ہوں. امید ہے کہ جواب مرحمت فرما کر شکریہ کا موقع عنایت فرمائیں. بہن سہری ضرور سوال کروں. میں کوشش کروں گی کہ آپ کے سوالوں کا جواب دے کر آپ کو مطمئن کر سکوں. بسم اللہ. عبادت کس چیز کا نام ہے اور سب سے بڑی عبادت کیا ہے؟ اللہ کو خوش رکھنے کا نام عبادت ہے اور سب سے بڑی عبادت نماز ہے. نماز کو بیکار سمجھنے والے کو کیا کہیں گے؟ نماز کو بیکار سمجھنے والے شخص کو کافر کہیں گے. نماز کے کوئی 3 فائدے بیان کرو. نمبر 1، نماز پڑھنے سے ہم میں وقت کی پابندی کا شوق پیدا ہوتا ہے. نمبر 2، نماز پڑھنے والے کا جسم صاف اور دل پاک رہتا ہے. نمبر 3، نماز پڑھنے والے کو ہر شخص عزت کی نگاہ سے دیکھتا ہے. کتنی نمازیں واجب ہیں؟ امام عصر علیہ السلام کی غیبت کے زمانے میں 6 قسم کی نمازیں واجب ہیں. نمبر 1، نماز پنجگانہ یعنی صبح، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء. نمبر 2، نماز آیا جو چاند گرہن، سورج گرہن، زلزلہ وغیرہ کے موقع پر پڑھی جاتی ہے. نمبر 3، نماز میت. نمبر 4، نماز طواف واجب. نمبر 5، باقی کا زمانہ جو بڑے بیٹے پر واجب ہے. نمبر 6، اجرت پر پڑھی جانے والی نماز یا نذر اور قسم کھانے کی وجہ سے واجب ہونے والی نماز. نماز سے پہلے جو چیزیں واجب ہیں وہ یاد کرو. نماز پڑھنے سے پہلے 6 چیزیں واجب ہیں. نمبر 1، نجاست دور کرنا، پاک کپڑے پہن کر نماز پڑھنا. نمبر 2، طہارت یعنی وضو یا تیمم کر کے نماز پڑھنا. نمبر 3، مرد کے لیے اپنی شرمگاہ کو چھپانا اور عورت کے لیے اپنے پورے جسم کو چھپانا، چاہے کوئی دیکھنے والا موجود ہو یا نہ ہو. بہت اچھا مظاہرہ ہے. وقت یعنی ہر نماز کو اس کے وقت کے اندر پڑھنا. نمبر 5، جس جگہ نماز پڑھے وہ جائز ہو، قصدی نہ ہو. نمبر 6، قبلہ رخ ہو کر نماز پڑھنا. نمازی کے لباس کی شرطیں بیان کرو. نمبر 1، کپڑا جسم کو چھپا سکتا ہو. ہلکے نائلون یا ہلکے ململ کپڑے پہن کر عورتوں کے لیے نماز پڑھنا جائز نہیں ہے. وغیرہ نہ اوڑھے، چاہے کوئی دیکھنے والا موجود نہ ہو. نمبر 2، کپڑا پاک ہونا، جس لباس میں نماز جائز نہیں ہے. نمبر 3، لباس ہوا ہو یعنی اپنی ملکیت ہو یا مالک کی اجازت ہو. اگر بغیر کچھ زکوٰۃ ادا کیے ہوئے کسی رقم سے کپڑا خریدا گیا ہو تو اس میں نماز باطل ہے. نمبر 4، کپڑا مردار کی کھال سے بنا ہوا نہ ہو. نمبر 5، کپڑے میں نجس ہو، جانور کا کوئی جز نہ ہو. اس لیے کہا گیا ہے کہ اگر کپڑے پر کتے کا ایک ہی بار پڑ جائے تو نماز باطل ہے. نمبر 5، مردوں کے لیے خالص ریشم کے کپڑوں کا استعمال حرام ہے، چاہے نماز میں ہو یا غیر نماز میں. نمبر 7، سونے کے تاروں سے بنے ہوئے کپڑوں کا استعمال مردوں کے لیے حرام ہے. سرکاری نماز کتنی ہے؟ نماز میں 11 چیزیں واجب ہیں اور انہی کے مجموعے کا نام نماز ہے. نمبر 1، نیت. نمبر 2، تکبیرۃ الاحرام. نمبر 3، قیام. نمبر 4، قرات. نمبر 6، رکوع. نمبر 7، دونوں سجدے. نمبر 8، تشہد. نمبر 9، سلام. نمبر 10، ترتیب. نمبر 11، موالات. کتنی چیزوں سے نماز ٹوٹ جاتی ہے؟ 2 چیزیں ایسی ہیں جن سے نماز باطل ہو جاتی ہے. ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، حوصلہ افزائی ضروری ہے. بہت اچھا مظاہرہ ہے. نمبر 2، رخ موڑ لینا. نمبر 3، نماز کی صورت بگاڑ دینا. نمبر 4، نماز کی حالت میں ذکر اور دعا کے علاوہ کسی بھی لفظ کا استعمال کرنا سوائے سلام کے جواب کے، اور سلام علیکم کا جواب سلام علیکم ہی دیا جائے گا. نمبر 5، نماز میں آواز کے ساتھ یا اتنی شدت کے ساتھ ہنسنا کہ سارا چہرہ سرخ ہو جائے. نمبر 6، حالت
माशाअल्लाह मेरी माशाअल्लाह। नमाजें कौन सी हैं और इत्फाक़ नमाजें कौन कौन सी? मर्दों के लिए सुबह मगरिब ईशा की नमाज में अलहम्द और दूसरे सूरे को बुलंद आवाज में पढ़ना वाजिब है और ज़ोहर असर को आहिस्ता, मगर औरतों के लिए पांचों वक्त की नमाज को आहिस्ता पढ़ना लाजिम है अगर कोई नामहरम मौजूद हो वरना इख्तियार है। सरदे सहब और नमाज़े अज़ियात की तरकीब बताओ। सरदे सहब 6 बात की वजह से वाजिब होता है। नंबर 1, भूले से दरमियान नमाज में कलाम कर लेना, ऐसे में नमाज बातिल तो ना होगी बल्कि 2 सजदे सहब करने पड़ेंगे। नंबर 2 पे पहल सलाम पढ़ देना। नंबर 3, दूसरे सजदे के बाद चौथी या पांचवी रकत या हालत क़याम में चौथी या पांचवी और छठी रकत में शक करना। नंबर 4, एक सजदे का भूल जाना, दोनों सजदे के भूल जाने से नमाज बातिल हो जाती है। नंबर 5, बेपहल खड़े हो जाना। नंबर 6, तशहुद का भूल जाना। सजदे सहब करने की तरकीब ये है कि नमाज के खत्म होते ही दिल में नियत करे कि 2 सजदे सहब फला गलती की वजह से करती हूँ वाजिब कुर्बतन इरादा। इसके बाद सजदे में जाए और ये जिक्र करे, बिस्मिल्लाह व बिल्लाह अस्सलामु अलैका अय्युहन जिंदाबाद जिंदाबाद। उठाकर दोबारा सजदे करे और यही जिक्र करे, फिर सर उठाकर बैठे और तशहुद और सलाम पढ़कर नमाज को तमाम कर दे। और नमाज़ इख्तियार करने का तरीका ये है कि अस नमाज के फौरन खत्म करने के बाद बिला फासला नियत करे कि 1 रकत या 2 रकत नमाज इख्तियार करती हूँ वाजिब कुर्बतन इरादा। इस नियत को सिर्फ दिल में करे। इसके बाद फकत सूरे अलम को भी आहिस्ता पढ़कर रकू और सजदे करे। 1 रकत है तो तशहुद और सलाम पढ़कर नमाज को तमाम कर दे। अगर 2 पढ़नी है तो दूसरी रकत को भी पहली रकत की तरह पढ़े और तशहुद और सलाम पढ़कर नमाज को तमाम कर दे। माशाअल्लाह नमाज़ माशाअल्लाह इख्तियार में दूसरा सूरा और क़ुनूत नहीं पढ़े जाते। सलाम अलैकुम। माशाअल्लाह माशाअल्लाह।